اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ یہ دعا کہ جس کی میں نے آپ کے سامنے ابھی قرأت کیا، اور یہ دعا وہ دعا ہے کہ جسے صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ماہ رمضان کے اعمال کے ضمن میں اس کو بیان کیا ہے۔ یہ دعائیں وہ دعائیں ہیں کہ جنہیں جناب رسول خدا نے ماہ رمضان کے ایام میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ شیخ عباس قمی نے ان دعاؤں کے ضمن میں یہ تحریر کیا ہے کہ رسول خدا ان دعاؤں کی اہمیت کے قائل تھے، اور ان دعاؤں کے پڑھنے والوں کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین۔ اے خدا، اس دن میرے لیے میرے روزے کو اس روزے کی مانند قرار دے کہ جو حقیقی روزے داروں کا روزہ ہوا کرتا ہے، اور اے خدا، اس ماہ رمضان میں تو مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا کر، اور نماز شب پڑھنے کی توفیق عطا کر، وہ نماز شب اور وہ عبادت کہ جو حقیقی عبادت ہو۔ وَنَبِّهْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ۔ اور اے خدا، تو مجھے اس مہینے میں غفلت کی نیند سے بیدار کر۔ وَحَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین۔ اے عالمین کے پروردگار، تو اس مہینے میں میرے جرم کو مجھے بخش دے۔ وَاعْفُ عَنِّی یا عَافِیًا عَنِ الْمُجْرِمِین۔ اے مجرموں کے بخشنے والے، میرے خطاؤں سے درگزر کر۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان ماہ مناجات ہے، ماہ ذکر خدا ہے، ماہ عبادت اور بندگی ہے۔ یہ مناجات ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کی عظمت اولیاء اللہ ہی جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کلیم اللہ، خدا کے اولو العزم پیغمبر، ان کے نزدیک سے ایک مرتبہ ایک شخص کا گزر ہوا
اس شخص نے جناب موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ جناب موسیٰ ایک جگہ جا رہے تھے اور یہ شخص ان کے نزدیک سے رد ہوا، گزرنے کی حالت میں اس نے نبی اللہ سے پوچھا کہ اے موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، اپنے اللہ سے مناجات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ اگر تم اپنے خدا کے ساتھ کلام کرنے جا رہے ہو، مناجات کرنے جا رہے ہو، تو اپنے خدا سے میرا ایک پیغام پہنچا دینا۔ تو جناب موسیٰ نے کہا وہ پیغام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اپنے خدا سے یہ کہنا کہ فلاں شخص اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں تجھے نہیں مانتا، میں تیرا معتقد نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی تمام آسائشیں، تمام نعمتیں میرے پاس موجود ہے، جبکہ جو شخص تمہارے عقیدے کے مطابق خدا کو نہیں مانتا اس کے پاس نعمتیں نہیں ہوا کرتی، اللہ اسے نوازتا نہیں، لیکن میں وہ شخص ہوں کہ جو تجھے نہیں مانتا لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی تمام نعمتیں میرے پاس موجود ہیں۔ جناب موسیٰ نے کہا کوئی اور پیغام؟ تو کہا نہیں، بس یہی پیغام اپنے خدا کو جا کر دینا۔ الغرض جناب موسیٰ اسے چھوڑ کر آگے بڑھے اور کوہ طور پر پہنچے۔ کوہ طور پر حسب معمول جناب موسیٰ نے عبادت کو انجام دیا، مناجات کی، اپنے خداوند عالم سے راز و نیاز کیا، گریہ ازاری کیا، اس کے بعد واپس لوٹنے لگے۔ جیسے ہی واپس لوٹنے لگے تو پیچھے سے آواز آئی کہ اے موسیٰ